شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے۔ اس نے اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی میں سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تب کی بات ہے کہ جب میرے ماموں جو تھے وہ اسکول گوئنگ تھے، یعنی ان کی ایج کم تھی، اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں اسکول نہیں تھا، اسکول جو تھا وہ دوسرے گاؤں میں ہوتا تھا، تو ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا۔ وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس اسکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ 13-14 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ وہ دوست مل کر ہی جاتے تھے، مل کر پڑھنے جایا کرتے تھے۔ جس راستے سے گزر کر جاتے تھے اس میں جنگل کا بھی ایک راستہ آتا تھا۔ اوبویسلی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائیں تو ویرانے اور ایسے راستے درمیان میں آتے ہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ماموں جو تھے وہ چھٹی جب ہوئی تو اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو جس راستے سے وہ لوگ گزر رہے تھے کافی زیادہ وہاں پر بڑے بڑے درخت بھی تھے، سناٹا بھی تھا، گرمیوں کی دوپہر تھی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کو ایک دم سے آواز آئی کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ کچھ گنگنا رہی ہے، اور ساتھ میں جیسے پائل کی چھن چھن کی آواز ہوتی ہے۔ ان دونوں دوستوں نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یہ پائل کی چھن چھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر تو پاس آبادی ہے نہیں، یہ تو بالکل جیسے وہ جنگل کا حصہ ہے جہاں سے ہم لوگ گزر کر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ان کے دوسرے دوست یہ کہنے لگے کہ گاؤں میں شادی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر لڑکیاں گھومنے پھرنے آئی ہوں تو وہ ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے ویرانے میں ہمیں آواز آئے، ہم لوگ تو یہاں سے اکثر گزرا کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ آگے جانے لگے، درختوں کے پاس سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ آوازیں بہت زیادہ ویزیبل تو تھیں لیکن وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کلیئر آوازیں آ رہی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن ان کے ارد گرد کوئی موجود تھا جو اس طرح سے گنگنا رہا تھا جیسے کوئی لڑکی، اور پائل کی چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں وہاں دیکھا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ واپس وہاں سے آگے اپنے گھر۔ اگلے دن صبح جیسے وہاں سے گزرنے لگے انہیں کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ان دونوں دوستوں نے پھر ایک دوسرے سے بات کی کہ تم نے بھی سنی ہے، ایک دوسرے کو نوٹس کروایا تو یہ اب صبح کے ٹائم آواز کیسے آ رہی ہے؟ چلو اس وقت تو وہ کوئی لڑکی ہوگی لیکن اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ پہلے تو اس درخت کے پاس جانے لگے، پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو واپسی پر دیکھیں گے، ابھی تو اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ اسکول چلے گئے۔ چھٹی سے جب واپس آ رہے تھے وہ انہی درختوں کے پاس سے گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے تو اس درخت کو جا کر دیکھنا تھا جہاں سے ہمیں صبح کسی کی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ چلو ہم لوگ ان درختوں کے پاس چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ان درختوں کے پاس جیسے ہی جانے لگے ان کو پھر سے ایک لڑکی کے گنگنانے کی آواز آنے لگ گئی۔ اب وہ بالکل اس آواز کی ڈائریکشن میں چلنے لگے تو وہاں پر سامنے بالکل ایک بہت بڑا سا درخت تھا، کافی گھنا درخت تھا۔ وہ دونوں دوست اس درخت کے آس پاس دیکھنے لگے۔ تبھی جو میرے فرینڈ کے ماموں تھے ان کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتے ہیں، درخت کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، درخت کے اوپر چڑھ کے۔ اس کا لباس جو تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ گاؤں میں یہ لباس نہیں پہنا جاتا۔ ویسے بھی وہ جو گاؤں تھے ایسے تھے کہ وہاں پر ایسے لباس کو کوئی پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ لوگ حیران ہو گئے۔ میرے دوست کے ماموں کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ وہ یہ کہنے لگے پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے، اس کے دیکھو کتنے خوبصورت بال کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہ آگے جانے لگے تو ان کے دوست ان کو روکنے لگے کہ آگے مت جاؤ، یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا مخلوق ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ لیکن وہ جو تھے وہ تو باز ہی نہیں آئے، وہ چلتے چلتے آگے جانے لگے۔ جیسے اس لڑکی کے بالکل قریب گئے وہ لڑکی ان کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، میرا دماغ اور میرے قدم میرے کنٹرول میں نہیں تھے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب آ گیا۔ جیسے میں اس کے قریب آیا، میں نے اسے بہت پاس سے دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا، میرے ارد گرد سب موجود تھے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں، تو گھر والوں نے یہ بتایا کہ تم اس طرح سے بے ہوش ہو گئے تھے درخت کے پاس، تم لوگوں کو وہاں پر کوئی لڑکی نظر آئی تھی، اب اس درخت کے پاس بالکل بھی مت جانا۔ مجھے بہت سخت بخار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا، میرے ذہن میں وہ ساری جگہ گھومنے لگ گئی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا، میں چاہتا تھا کہ میں جیسے کیسے ہو اس درخت کے پاس پہنچوں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لڑکی وہاں پر میرا انتظار کر رہی ہو، مجھے بلا رہی ہو۔ تو میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ نہیں، تمہیں بہت سا بخار ہے، تم گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے مسجد میں ہی نماز پڑھنے جانی ہے۔ جیسے ہی میں مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلا، میرا دل بہت بے چین تھا کہ میں اس درخت کے پاس جاؤں، جا کر دیکھوں وہ لڑکی کون تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ ابھی بہت زیادہ روشنی نہیں ہوئی تھی، تو میں سب سے بچتا بچاتا اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ لڑکی اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کے بالکل پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو اور تم یہاں پر کیا کرتی ہو، کیا تم یہاں پر رہتی ہو؟ وہ لڑکی پھر سے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور روشنی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس لڑکی نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ آنکھ کھلی تو میں پھر سے اپنے گھر میں ہی تھا۔ میں نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر میں کیسے آیا، تو گھر والوں نے یہ بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنے تم گئے، تم واپس نہیں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تبھی تم ہمیں اسی درخت کے پاس بے ہوش ملے۔ تمہارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ شاید وہ وہیں پر گیا ہو، تو جب ہم لوگ وہاں پر آئے تو تم بے ہوش پڑے تھے، اب تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے۔ تبھی میرے گھر والے مولوی صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے۔ وہ مولوی صاحب جنات کا عمل جانتے تھے، انہوں نے پڑھائی کی، تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ کوئی جنی ہے جس کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، اب اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ مولوی صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے، اور یہ کہا کہ تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، تم نے اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ تعویذ پہن کر گھر آ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر وہ چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، میرا دل بہت سخت بے چین تھا کہ وہ لڑکی ہے جس کو بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی جنی ہے، نہیں وہ کوئی لڑکی ہی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تبھی ایک دم سے میرے کمرے کی جیسے کھڑکی کے اوپر دستک ہونے لگ گئی۔ میں بھی کھڑکی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، بہت زور سے ہوا جیسے تیز ہوئی اور کھڑکی کھل گئی، تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ جیسے میں نے اس لڑکی کو دیکھا، میں حیران ہو گیا، اور میں نے اسے یہ کہا کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، آگے مت آنا، پہلے اپنے گلے میں سے یہ تعویذ نکالو، یہ تعویذ نکالو کہ تو تم میرے قریب آ سکتے ہو، ویسے نہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں ڈالا، وہ تعویذ نکال دیا۔ میں اس لڑکی کے بالکل پاس گیا، وہ ونڈو سے باہر تھی۔ ایک دم سے اس کا چہرہ بدلنے لگ گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ خوفناک ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب گھر والوں نے گرنے کی آواز سنی، وہ آئے، ان لوگوں نے دیکھا تو میرے گلے میں تعویذ نہیں تھا، اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ دوبارہ سے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی اس نے غلطی کی ہے، وہ جنی پوری طرح سے اس پر قابض ہو چکی ہے، اس نے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اسی نے اس کو دوبارہ سے ورگلا کر اس کے گلے سے تعویذ نکالا ہے، اب مجھے اس جنی کو حاضر کرنا پڑے گا۔ مجھے ہوش آیا تو مولوی صاحب مجھے بہت سخت ڈانٹ رہے تھے کہ وہ تمہاری جان لے لے گی، تم نہیں جانتے وہ کیا مخلوق ہے اور تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر تم نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ مجھے مولوی صاحب کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، میرا دل اور دماغ میرے کنٹرول میں تھا ہی نہیں۔ تبھی مولوی صاحب نے کہا کہ میں اس کو ابھی یہاں پر حاضر کروں گا۔ مولوی صاحب نے پڑھائی کرنی شروع کر دی تو ایک دم سے پوری فضا میں عجیب و غریب سی اسمیل آنے لگ گئی۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھائی کر کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اس کو پھونک ماری، اور ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنی مٹھی بند کی ہے۔ تبھی انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ ہوا میں اچھال دیا، تو ایک طرف سے ایک دھواں سا نمودار ہونے لگ گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا
تو وہی لڑکی کا پہلے اصل روپ آیا، یعنی جس روپ میں وہ میرے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کا ایک بھیانک چہرہ میرے سامنے آنے لگ گیا۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اب اسے تنگ نہیں کروں گی، میں دوبارہ سے کسی عورت کے روپ میں اس کے سامنے نہیں آؤں گی، میں اس گاؤں کو ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مولوی صاحب نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس کا اصل چہرہ ہے۔ وہ اتنی بھیانک تھی، بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا، بہت لمبا قد تھا، بہت سیاہ رنگ تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی کالی تھیں کہ ان میں کوئی سفیدی یا کوئی سفید کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 کالے دائرے تھے۔ بہت لمبی زبان تھی۔ اس کا بھیانک روپ دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ مولوی صاحب کو پتا تھا کہ یہ دوبارہ سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔ مولوی صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو میں جلا کر بھسم کر دوں۔ پوری فضا میں وہی عجیب و غریب اسمیل تھی۔ جیسے مولوی صاحب نے دوبارہ سے پڑھائی کی، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، ہتھیلی بند کر لی اور پھر اس کو ہوا میں اچھالا تو ایک خوشبو سی پھیل گئی۔ اس کا جسم جلنے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا وہ چلا رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں سے انگارے پھوٹنے لگ گئے اور وہ ایک دھواں بن کے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ جیسے وہ دھواں بن کر غائب ہوئی، میرے جسم کو ایک بہت زور سے جھٹکا لگا۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے دل اور دماغ کو کسی چیز نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو گلے سے مت نکالنا، اور نہ ہی تم 11 دن کے لیے چھت کے اوپر جاؤ گے اور نہ ہی گھر سے باہر جاؤ گے، اور نہ ہی تم اکیلے رہو گے، تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوقات جلنے کے بعد بھی، بھسم ہونے کے بعد بھی کسی اور روپ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے اس انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ میں نے بہت حفاظت کی اپنی، میں کھلے چھت پر نہیں گیا، نہ ہی گھر سے باہر جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اکیلا بھی نہیں سوتا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا کہ کہیں وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ اس کا اصل روپ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ اس کے اسی خوبصورت روپ کو دیکھ کر میں اس کے کنٹرول میں چلا گیا، میں اس کے بہت پاس چلا گیا تو اس کا سایہ مجھ پر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا اصل روپ دیکھنے کے بعد میں نے توبہ استغفار کی اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میرے ماموں بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، پھر ان کو وہ نظر آنا بند ہو گئی، دوبارہ سے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تعویذ انہوں نے اپنے گلے سے کبھی بھی نہیں نکالا۔ ان کو ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر یہ تعویذ میں نے اپنے گلے سے نکال دیا تو کہیں وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے اپنے دوست کی ماموں کی شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راہیل شیئر کر رہے ہیں۔ راہیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں ایک دوسرے شہر سے واپس اپنے شہر میں آ رہا تھا۔ میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ جیسے میں اپنے شہر کی طرف گامزن تھا تو راستے میں ایک ایسے روڈ سے گزر رہا تھا جو بہت سنسان اور ویران تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سڑک جو تھی وہ بہت زیادہ بڑی سڑک نہیں تھی، یعنی ایک تنگ سی سڑک تھی۔ بمشکل ایک وقت میں اس سے ایک ہی گاڑی یا کوئی ایک ہی بس اس طرح سے گزر سکتی تھی۔ بائک بھی اگر ہوتے تو وہ بھی 2 بمشکل اس سڑک سے گزر سکتے تھے۔ ابھی میں گاڑی آرام آرام سے چلا رہا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ راستہ ٹھیک ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ جس راستے کی طرف سے میں آ رہا تھا وہ جو راستہ تھا وہاں سے ایک یو ٹرن لیتے تھے۔ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، رات کے اندھیرے میں میں اس یو ٹرن سے کافی آگے نکل آیا۔ اب میں واپس تو ٹرن کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے آدھے سے زیادہ اس روڈ کو کراس کر لیا تھا۔ پھر سینٹر سے یہ ایک اور روڈ نکل رہا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ میں اس راستے سے نکل کر تو وہ مین جو یو ٹرن ہے وہاں پر پہنچ جاؤں گا، پھر نیکسٹ آگے سے میں ہائی وے پر چلا جاؤں گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ راستہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ تھوڑا ہی جب میں آگے گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جب روشنی میں دیکھا تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا گدھا کھڑا تھا، بالکل سڑک کے درمیان میں۔ پتہ نہیں وہ ایک دم سے کہاں سے آیا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔
بالکل سڑک خالی تھی، جہاں جہاں تک روشنی جا رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دم سے وہ گدھا کیسے نمودار ہوا، میں اس کو بچاتے بچاتے بہت زور سے بریک لگائی تو میری گاڑی جو تھی وہ جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹکر آئی۔ شکر ہے اللہ کا کہ گاڑی کا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے گاڑی سے باہر نکلا، دیکھا تو گدھا کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ جو بلیک کلر کا گدھا گاڑی کے سامنے آیا تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کسی گدھے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھا، ادھر کرسی پڑی، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی کا جو فرنٹ بمپر تھا وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا۔ میں نے گاڑی جیسے ہی بیک ریورس کی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ آنکھیں چمک رہی ہیں دونوں سائڈوں پر۔ وہ اتنی زیادہ آنکھیں تھیں تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں آنکھیں تھیں جیسے کوئی اندیکھے وجود ہے جو بالکل سیاہ کلر کے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں دونوں اطراف میں۔ وہ تعداد میں بڑھنے ہی لگ گئے، ایسے لگ رہا تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اللہ اکبر کہا، اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی، میں نے وہاں سے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ جتنی دیر میں تقریباً 10 منٹ میں اسی راستے پر رہا، وہ آنکھیں ساتھ ساتھ جیسے چل رہی تھیں، وہ آنکھیں ساتھ ساتھ چمک رہی تھیں۔ وہ کیا مخلوقات تھیں، وہ تعداد میں بے تحاشا تھے۔ ایسا لگا جیسے میری گاڑی کے پیچھے بہت زیادہ کوئی جانور بھاگ رہے ہیں۔ جیسے میں نے بیک مرر میں دیکھا تو وہ بالکل کالے رنگ کے وجود تھے، بہت بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ روڈ ختم ہوا تو وہاں سے ایک رائٹ سائڈ پر ٹرن ہو رہی تھی، ایک لیفٹ سائڈ پر۔ لیفٹ سائڈ والا جو روڈ تھا وہ بالکل ویران اور سنسان سا لگ رہا تھا، جبکہ رائٹ سائڈ والا جو روڈ تھا وہاں سے تھوڑی سی سڑک نظر آ رہی تھی۔ میں نے رائٹ سائڈ پر ٹرن کیا، جیسے میں باہر سڑک پر آیا تو وہ مین بائی پاس تھا۔ وہاں سے میں نے جیسے ہی یو ٹرن لیا تو وہی روڈ شروع ہو گیا جہاں پر میں نے جانا تھا۔ بس وہاں تک وہ آنکھیں چمکتی ہوئی مجھے نظر آئیں۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ جب میں گھر پہنچا مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ گھر والوں کو یہ بات بتائی تو میری دادی اماں یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جنات تھے جو تمہاری گاڑی کے سامنے کالے رنگ کا ایک گدھا آیا تھا، وہ ایک دیو تھا، اس جگہ پر دیو کا بسیرا تھا۔ اگر اللہ نہ کرتا کہ تمہاری گاڑی سے ٹکرا جاتی تو پتہ نہیں وہ تمہیں زندہ بھی چھوڑتا یا نہیں، کیونکہ جو دیو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گدھے کے روپ میں آتا ہے اور وہ ایک دم سے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ میں نے پھر دادی اماں کے کہنے پر میں ایک بزرگ تھے ان کے پاس گیا، دم کروایا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ راستہ بہت آسیب زدہ تھا، وہ دیو ہی تھا جو تمہارے سامنے آیا تھا، اور وہ سارے جنات تھے، جنات کے قبیلے اور خاندان تھے جن کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جو تمہیں دیکھ رہے تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہوا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں نے رات کا سفر نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیل آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nursheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔